نذیر تھینک یو سو مچ، اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہیں، رات بھی آپ سے کافی اپڈیٹس نہیں تھی، ذرا مجھے بتائیے گا آج ہونا کیا کیا ہے، سو فار واٹ ڈو وی نو، ہمیں ابھی تک کیا معلوم ہوا ہے؟ دیکھیں جس طرح پوسٹ مارٹم پہلا ہوا تھا، اس کے بعد دوسرا پوسٹ مارٹم ہوا، پھر 3 مرتبہ بورڈ تبدیل ہوا، اسی طرح یہ تیسری مرتبہ یہ تحقیقاتی کمیٹی ہے جس کی سربراہی سندھ پولیس کے انتہائی سینئر افسر ہیں DIG انویسٹیگیشن اینڈ کرائم عامر فاروقی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ SSP علی رضا ہیں، اور اس کے علاوہ SP گورنگی کیس خان اور SP انویسٹیگیشن سینٹرل انم تجمل اور ایک غضنفر جو زمان ٹاؤن کے تفتیشی افسر ہیں۔ تو یہ 5 ماہرین پر ایک پولیس کی تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے، جو ممکنہ طور پر جس جگہ پر میں موجود ہوں وہ کرائم سین ہے، یہاں آج یہ دوبارہ وزٹ کریں گے۔ اس جگہ کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے، اور تھوڑا سا میں آپ کو میل وقوع کے حساب سے بتا دوں کہ جو سامنے آپ کو یہ ایک ہائی ٹینشن لائن کا پول نظر آ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک CCTV فوٹیج آئی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ میر رضا موبائل پھینک کر پھر اس جانب روانہ ہوتا نظر آتا ہے۔ تقریباً 200 قدم کا یہاں فاصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کچا سا آپ اس کو روڈ کہہ سکتے ہیں، یہ نرسری کے ساتھ ہے، اور جو اس نرسری کے بالکل پیچھے یونیورسٹی روڈ ہے۔ اگر آپ صفورہ سے سیدھا جاتے ہیں تو نیپا کی طرف راستہ جاتا ہے۔ یہ وہ کرائم سین ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس واقعے کا جو عینی شاہد ہے، جس نے سب سے پہلے پولیس کو خبر کی تھی، اس سے ہم بات کریں گے کہ اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا تھا۔ آپ یہ بتاؤ کتنے بجے کا وقت تھا، آپ نے کیا دیکھا تھا؟ سر میں ادھر پانی لگانے آیا تھا اور تقریباً 11:30 کا وہ ٹائم تھا، میں نے ادھر ڈیڈ باڈی دیکھی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے پھر وہ 15 پہ کال کی تھی۔ تو یہاں پر اس وقت کتنی جھاڑیاں تھی، اور کیا اس جگہ سے اس طرف یا اس جگہ سے اس طرف کوئی شخص آ کر جا سکتا ہے؟ آپ نے کسی کو دیکھا تھا؟ نہیں، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، جھاڑیاں تھی، ادھر پودے رکھے تھے 4-4 5-5 فٹ کے نا، تو ادھر نظر نہیں آتا تھا، جو پانی لگائے گا اسی کو نظر آ سکتا تھا جو اوپر کی طرف جائے۔ تو لاش کی کیا صورتحال تھی، اور ایگزیکٹلی ذرا دکھا سکتے ہیں کس طرف پڑی ہوئی تھی؟ جی وہ اس طرف پڑی تھی، جو کھڈا ہے نا جی اس کے اندر تھی یار، اس کے اندر جی، اور اس کے اوپر پھر جھاڑیاں تھی۔ وہ مطلب آپ قریب گئے تو نظر آئی ہے، دور سے بھی نظر آ رہی تھی؟ تھوڑا سائڈ سے نظر آئی تھی میرے کو، میں پانی لگا رہا تھا اس وقت۔ یہ یہاں جو نرسری بنی ہوئی ہے اس کا یہ گارڈنر ہے، اور اب میں آپ کو تھوڑا سا مزید یہاں سے آگے جا کر بھی دکھاؤں کہ یہ کیمرہ مین دکھا سکے یہاں سے جو خول ہے وہ پولیس کو ملا ہے تقریباً 6 سے 7 روز کے بعد، اور اس سے اوپر ہم مزید اگر یہاں پر جانے کی کوشش کریں تو یہ وہ ایگزیکٹ جگہ ہے جہاں سے باڈی پولیس کو ملی تھی، اور اس کے بعد 15 پر اطلاع آئی۔ اگر آپ یہ راستوں پر جھاڑیوں والا دیکھیں تو جس گیسٹ ہاؤس کا ذکر ہو رہا ہے، اگر آپ یہاں سے بیک سائڈ پر جاتے ہیں تو تقریباً 300 گز کے فاصلے پر آپ کو وہ گیسٹ ہاؤس بھی ملے گا، لیکن یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اوپر فینسنگ بھی ہے۔ نذیر میں کچھ باتیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، سنس آپ ڈے 1 سے بڑے کلوزلی کور کر رہے ہیں اس سارے کیس کو، 2 باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں انکشافات ہوئے ہیں، وہ رپورٹ کیسے ڈیفرنٹ ہے پرانی رپورٹ سے جو پہلے والی رپورٹ تھی؟ دوسری بات، آپ ابھی ایک جگہ بتایا تھا جہاں سے خول برآمد ہوا تھا، اس خول کے اوپر ابھی تک کیا انویسٹیگیشن کی گئی ہے، اور کرائم سین یونٹ کو پہلی دفعہ میں پہلی سرچ میں وہ خول کیوں نہیں ملا تھا، 6-7 دن بعد وہ خول کیسے مل گیا؟ دیکھیں صاحب، آپ کے آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ کرائم سین یونٹ نے وزٹ ہی نہیں یہاں کیا تھا۔ جس وقت یہ باڈی ملی تھی اس وقت اس کو ایک نشے کے عادی افراد کی لاش سمجھا گیا تھا، اور اس کی تلاش ڈیوائس سے اس کے فنگر پرنٹ لینے کی کوشش کی گئی، جس پر باڈی چونکہ تھوڑی ڈیکمپوز تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے فنگر پرنٹ میچ نہیں ہو سکے تھے، کوئی شناخت نہیں آ سکی تھی، جس کے بعد اس کو اسپتال بھیجا گیا۔ اور دوسری بات، جو خول کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس خول کو جانچ کرنے کا صرف 2 ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ وہ ہتھیار ڈھونڈا جائے جس سے وہ گولی چلی تھی، اور جو سامنے ادھر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اس کیمرے کے اندر وہ جو تھیلا لے کر جو شخص تھا جو کافی دیر یہاں رہا، جس نے ممکنہ طور پر اس باڈی کی تلاشی بھی لی اور اس کی جیبیں باہر نکلی ہوئی تھی، تو وہ لے گیا وہ پستول۔ لیکن اس کا دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہتھیار خریدنے کے بعد ایک SOP ہے جو بھی پوری کرنی ہوتی ہے، چاہے عام آدمی ہو یا سیکیورٹی کمپنی ہو، کیونکہ سیکیورٹی گارڈ کا ہتھیار تھا۔ اگر وہ کسی آرمز کی دکان پر جا کر اسلحہ خریدتا ہے
تو اس کے 2 فائر دکاندار کر کے اس کو ایف ایس ایل کے لیے لپیٹ کے رکھ دیتا ہے تاکہ کبھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضرورت پڑے تو اس کا ایف ایس ایل میچ کیا جا سکے. تو اس خول کو اگر پولیس کو ہتھیار نہیں بھی ملتا تو اس دکان سے رابطہ کرنا چاہیے جہاں سے اس سیکیورٹی کمپنی نے وہ خریدا تھا. اور اب آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دوسری بالکل آپس میں بالکل برعکس ہیں. پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پولیس انتہائی تجربے کار پولیس ہے اور کراچی میں یہ کوئی ریزن نہیں ہوئی کہنا کہ جی کہ یہ سمجھا گیا کہ کوئی لاوارث لاش ہے یا کسی نشے کے عادی. وہاں نظر آ رہا ہے کہ اس باڈی کی کنڈیشن کیا تھی, وہاں پر بلٹ کا وونڈ بھی ہے. اس کے بعد پولیس کبھی خودکشی کہہ رہی ہے, کبھی وہاں سے خول نہیں مل رہا, کبھی ایم ایل او کی رپورٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جی یہ کیس بڑا سادہ سا تھا. تو ذمہ داروں کے خلاف تو یہاں پر کہتے ہیں نا کہ کارروائی ہونی چاہیے. کیس خراب کیا ہے بیسیکلی. اگر والد اس ڈیسیجن پر نہ جاتے کہ ہمیں خبر کشائی کرنی ہے تو آج یہ حقائق ہمارے سامنے نہیں آتے اور یہ کیس کلوز تھا. دیکھیں صدف, اس کیس میں ہم نے اگر آپ ابتدا میں پولیس کی غفلت دیکھتے ہیں تو ہم پھر میڈیکل لیگل افسر کی غفلت کو بھی اس میں دیکھتے ہیں. وہی میڈیکل کا شعبہ ہے, وہی ایم ایل او ہے اور وہ بناتا ہے کہ اس لاش پر تشدد کے نشانات نہیں ہیں. وہی میڈیکل لیگل افسر اسامہ کہتا ہے کہ گولی سامنے سے لگی اور پیچھے سے نکلی. اسی کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے جب پوسٹ مارٹم کیا وہ کہتے ہیں کہ گولی پیچھے سے لگی, آگے سے نکلی. جسم پر تشدد کے نشان بھی ہیں, سر کے اوپر ایک باریک فریکچر ہے, ماتھے پر چوٹ کا نشان ہے, کچھ چوٹوں کو پرانا بھی کہا جا رہا ہے. دانتوں سمیت مختلف سیمپل بھی لیے گئے ہیں. بتایا گیا کہ منہ کے اندر کوئی کالا کوئی لیکوڈ قسم کوئی چیز تھی وہ بھی ہے. گزشتہ روز ہماری جو ڈی این اے اینڈ سیرولوجی لیب کراچی یونیورسٹی ہے وہاں پر ہماری ذرائع سے بات ہوئی تھی. جو اس کیس کی سب سے اہم چیزوں میں سب سے پہلے جو ڈاکٹر اسامہ کی جانب سے 5 سیمپلز بھیجے گئے تھے کراچی یونیورسٹی میں جو لیبارٹری ہے وہاں پر, جس میں ایک شرٹ بھی تھی جس کے یہاں سامنے کا حصہ کچھ پھٹا ہوا ہے. اس کے ان کو 2 سے 3 ٹیسٹ کرنے تھے جس میں ایک ٹیسٹ بیلسٹک اسپارک فورینزک بھی تھا. یعنی کہ جب کوئی شخص قریب سے گولی مارتا ہے تو ایک اسپارک نکلتا ہے اس گن میں سے, تو ایک جانب تو گن پاؤڈر یہاں لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اسپارک اس شرٹ کو جلا بھی دیتے ہیں. دوسرا تجزیہ جو ان کی جانب سے کیا گیا اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ان کو یہاں پر ایسڈ کے ٹریسز ملیں اس جگہ پر. جو شرٹ کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کچھ پھٹا ہوا حصہ نظر آئے گا, جیسے گھر میں کوئی بلیچ کسی کپڑے پر گر جاتا ہے تو وہ کچا ہو کر پھٹ سا جاتا ہے. تو یہ آپ کرائم سین پر بھی دیکھیں کہ اس پوری جگہ پر آگ لگائی گئی, پوری جھاڑیاں کاٹی گئی. اگر یہاں پر آپ پہلے آتے تو یہ جگہ بالکل جنگل تھی اور اس گولی کو ڈھونڈنے کے لیے کئی روز تک جھاڑیاں کاٹی گئی, مختلف قسم کے اقدامات کیے گئے. اور ایک جانب یہ والی تفتیش جاری تھی تو دوسری جانب یہ کام محکمہ صحت اس میڈیکل لیگل افسر کا تھا. جب اب دوسری مرتبہ قبر کشائی ہوئی تو 10 روز اس کو گزر چکے تھے باڈی کو. تو آپ یہ سوچیں کہ پہلے دن جب وہ فریش باڈی تھی تب پوسٹ مارٹم آسان تھا یا 10 دن بعد تو وہ شاید نشانات بھی نظر نہ آ رہے ہو اگر اس طرح کوئی بات تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری جگہ پر آپ کو کہیں سے بھی کسی شخص کے جانے کی جگہ بالکل بھی نظر نہیں آتی. اور یہیں سے اگر آپ میرے بائیں جانب دیکھیں تو یہاں پر ایک کافی معروف اسکول ہے جس کی کئی چینز ہے کراچی سمیت پورے پاکستان میں. اس کا سی سی ٹی وی کیمرہ اسی جانب لگا ہوا ہے لیکن وہ خراب تھا. تو آپ یہ اگر وہ کیمرہ ہوتا تو شاید یہ پتہ چلتا کہ یہاں سے کوئی نکلا ہے. جس وقت یہ پہلی سی سی ٹی وی سے لے کر آخری سی سی ٹی وی تک آئی ہے تو اس کے بعد یہ حصہ بلینک ہو جاتا ہے. یہ محض ایک سمجھے کہ 100 قدم یا 200 قدم کا فاصلہ ہے جس نے اس پورے کیس کو مسٹری بنا کر رکھ دیا ہے. پولیس بالکل بلینک ہو گئی ہے. تحقیقاتی ادارے, تحقیقاتی ٹیمیں, کسی جانب ان کو کوئی کلو نہیں مل رہا, کوئی کیمرہ نہیں ہے, کوئی عینی شاہد نہیں ہے. واحد عینی شاہد وہ ہے جس نے یہاں پر باڈی دیکھی تھی لیکن اس نے بھی صرف باڈی دیکھی تھی اور پولیس کو اطلاع دی تھی. اس نے اپنا فرض پورا کر دیا. لیکن یہاں پر اس کیس میں آخر ہوا کیا ہے یہ اس وقت کراچی سمیت سمجھے کہ پاکستان کے ہائی پروفائل کیسز میں سے ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں میر رضا کے ساتھ ہوا کیا. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کس طریقے سے کس نے کیا. اور ظاہر ہے ہمیں بہت ساری فوٹیج مل گئی. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ. لیکن یہ باڈی یہاں تک پہنچی کیسے, کیا واقعہ ہوا, یہ ابھی تک حقائق آنا باقی ہیں اور بہت ساری چیزیں جن کی رپورٹ آنی باقی ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اس فیملی کو انصاف ملے, میر رضا کو انصاف ملے
اور وہ بچے بچیاں جنہوں نے میر رضا کے لیے آواز اٹھائی ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، ورنہ تو پولیس نے اس کیس کو خودکشی بنا کر یہ فائل کلوز کر دینی تھی، مگر باپ جس طرح کھڑا ہوا، فیملی جس طرح کھڑی ہوئی اور جو سول سوسائٹی جس طرح کھڑی ہوئی، اس کی بدولت آج ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ اس کیس کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے۔